طارق اسلامک سینٹر دنیا بھر کے علماء اکرام کی تقریریں اور حمد و نعت سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ پروپرائٹر طارق محمود، ڈاکٹر نمبر 03474701775۔ طرز عمل سے یہ دکھلائے۔ عرفان شفیق صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں اور آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ محترم حافظ عرفان شفیق صاحب، اور اشتہار جن کا ہم نے اعلان کیا تھا، میاں محمد جمیل صاحب، وہ اس لیے تشریف نہیں لا سکے کہ آج لاہور میں ایک عالم دین فوت ہو گئے، اور وہ وہاں پہ ہمیں مغرب کے بعد جنازہ تھا، تو وہ وہاں ایک عالم دین کے جنازے پر گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی، ورنہ وہ ضرور تشریف لاتے۔ تو ابھی میں دعوت دیتا ہوں محترم حافظ عرفان شفیق صاحب، آپ سے کلام ہوتے ہیں بھائی، توجہ سے جلدی سے بیٹھے اور کوئی بھائی آپس میں باتیں نہ کریں۔ قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہونے والے کئی ایک حالات اور معاملات کا اپنی حدیث میں ذکر فرمایا ہے۔ بہت بڑے بڑے فتنوں کا ذکر رسول کریم علیہ تحیہ و تسلیم نے کیا، اور آپ احباب کے علم اور نوٹس میں ہے کہ ایک بڑا فتنہ جس کی طرف نبی کریم علیہ السلام نے ہماری توجہ دلائی، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کی طرف صرف میں نہیں بلکہ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام انبیاء اس فتنے اور اس آزمائش سے متعلق اپنی امتوں کو، اپنی قوموں کو ڈراتے رہے ہیں۔ اس وضاحت سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ فتنہ کون سا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس کو علامات قیامت میں سے بیان فرمایا، اور وہ فتنہ کیا ہے؟ یہ وہ فتنہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھلائی کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے تشہد میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں، کس چیز سے؟ دجال جو مسیح ہے، مسیح الدجال کے فتنے سے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث میں اس بارے میں بڑی ڈیٹیل موجود ہے، لیکن میں نے صرف اپنے متعلق جو ہمارے آج موضوع سے ریلیونٹ بات ہے صرف وہ کرنی ہے، اور آپ کو ایک پیغام اور میسج کنوے کرنا ہے۔ اب آپ نے بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ یہ ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ جو لوگوں کے ایمان کا امتحان اور ٹیسٹ لینے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا جائے گا۔ ہم سب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو الہ مانتے ہیں، جناب رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ یہ جو ہمارا ایمان کا دعویٰ ہے، اللہ رب العالمین اس دعوے کا امتحان لے گا کہ تم اپنے اس دعوے میں کتنا سچے ہو کہ تم اللہ کو رب العالمین مانتے ہو۔ نمازوں میں تو کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، دعاؤں میں کہتے ہو ربنا رب اغفر لی، ربنا اغفر لی، اللہ کو رب مانتے ہو، رب کہہ کے بلاتے ہو۔ ذرا امتحان تو دو، ٹیسٹ تو دو کہ اپنے اس دعوے میں سچے ہو یا جھوٹے ہو، کھرے ہو یا کھوٹے ہو۔ اور اس امتحان کے لیے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوگی، اور یہ فتنہ زمین پہ نمودار ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس فتنے میں جو مسیحی دجال ہوگا، اس کا جو بنیادی مدعا ہوگا، دعویٰ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ بھائی وہ لوگوں سے سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کرے گا۔ اس کا جو دعویٰ ہوگا بڑا سادہ اور سمپل ہوگا۔ وہ کہے گا
کہ جس رب کو تم پوچھتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، جس سے دعائیں مانگتے تھے، جس سے اپنی حاجات پوری کروانے کے لیے جس کے در پہ آتے تھے، جس کے لیے تمہاری نماز ہوتی تھی، جس کے لیے تمہاری قربانی ہوتی تھی، جس کے لیے تم صدقے دیتے تھے، جس کے لیے جیتے تھے، جس کے لیے مرتے تھے، تم نے آج تک اس کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا. دیکھ لو. اللہ یعوذ باللہ وہ کہے گا کہ وہ رب جس کے لیے تم جانے دیتے رہے، زندہ رہے اور مرتے رہے، وہ رب خود اب تمہیں اپنا دیدار کروانے کے لیے اس روئے زمین پہ تمہارے سامنے حاضر ہو گیا ہے، اور وہ رب میں خود ہوں. یہ مسیح دجال کا بنیادی دعویٰ ہوگا، اور وہ کہے گا مجھ پہ ایمان لاؤ. اور لوگوں سے وہ کہے گا کہ تمہیں اگر اشکال ہے، کوئی خدشہ ہے کہ نہیں میں رب نہیں ہوں، تو بتاؤ رب کے کیا کمال ہے، کیا پڑھ رکھا ہے تم نے قرآن میں، حدیث میں. لوگ کہیں گے کہ وہ تو اللہ تو وہ ہے جو زمین سے بیج ڈالیں، انگوریوں، غلہ اور اناج اور کھیتیوں کی صورت میں اسے باہر نکال دیتا ہے. وہ کہے گا یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اور وہ ڈالے گا. اسی انداز میں کھیت بھی اگیں گے، اور لہلہاتے فصلیں بھی لوگوں کے سامنے اگیں گی، اور کھیت بھی لوگوں کے سامنے ہوں گے، درخت اور پودے بھی اگیں گے، سب کچھ ہوگا. وہ کہے گا یہ دیکھو میرے دلائل ہیں کہ میں ہی وہ ہوں جس کی تم عبادت کرتے رہے، جس پہ تم ایمان رکھتے رہے. اور اس کے آنے سے پہلے والے جو سال ہوں گے ان میں بارش نہیں ہوگی، لوگ ترسے ہوئے ہوں گے، آسمان سے بارش برسے، قطرے قطرے بوند بوند سے ترسے ہوں گے. اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں امتحان اس لیول کا ہوگا، اس درجے کا ہوگا کہ وہ لوگوں سے کہے گا کہ میرے پاس سارے اختیار موجود ہیں. اب ایک بدو اور دیہاتی کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی. اب 2 ملاقاتیں ہیں اس کی، اور ان 2 ملاقاتوں میں ہمارے لیے ایک سبق ہے جو ہمارے آج کی اس محفل اور مجلس میں ہمارے لیے سمجھنے کے قابل ہے. ایک ملاقات اس کی ایک بدو اور دیہاتی کے ساتھ ہوگی، اور ایک ملاقات اس کی وقت کے امام کے ساتھ ہوگی. نبی اسلام فرماتے ہیں بدو دیہاتی کے پاس وہ جائے گا، اس کو دعوت دے گا، اور وہی بات کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھ پہ ایمان لاؤ. اور وہ بدو دیہاتی کہے گا بھائی میں تو تجھے رب نہیں مان سکتا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. وہ کہے گا اچھا، اور اگر یہی کام میں کر دوں، کسی مرے ہوئے کو زندگی دے دوں، تو مجھے مان لو گے؟ پھر وہ پوچھے گا احی والداک، کیا تمہارے ماں باپ والدین زندہ ہیں یا مر گئے؟ دیہاتی کہے گا دونوں کے دونوں مر گئے. وہ کہے گا آؤ چلو ان کی قبریں کہاں ہیں، قبرستان لے جاؤ، مجھے ان کی قبریں دکھاؤ. قبرستان آئے، قبروں کے پاس رکے گا اور بول کے کہے گا، اس کے والدین کا نام لے گا اور کہے گا کہ زندہ ہو جاؤ. حدیث میں آتا ہے ظاہری طور پہ دکھنے میں اس کا باپ بھی زندہ ہو کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اس کی ماں بھی کھڑی ہو جائے گی. صرف زندہ نہیں ہوں گے، امتحان یہاں ختم نہیں ہوگا، امتحان شروع ہوا ہے. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ دونوں زندہ ہو کے اس کو کہہ رہے ہوں گے بیٹا آمن بھی، اس پہ ایمان لے آ، یہی ہے تیرا رب اور ہمارا رب. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ دیہاتی آزمائش کے اس درجے میں پہنچے گا وہ اس دجال پہ ایمان لے آئے گا. جب وہ ایمان لے آئے گا اس پہ، اس کا ایمان جو اللہ رب العالمین پہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب اس کے لیے اللہ کی جنت نہیں جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے. حالانکہ حقیقت کیا ہوگی؟ وہ زندہ ہونے والے اس کے والدین نہیں ہوں گے. اللہ کے علاوہ کوئی کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا.
اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ دو شیطان ہوں گے جن کے پاس یہ طاقت ہوگی، قوت ہوگی کہ وہ انسان کی شکل اور روپ دھار سکیں۔ ایک نے اس کے ابے کا روپ دھارا ہوگا، ایک نے اس کی اماں کا روپ دھارا ہوگا۔ وہ دو شیاطین ہوں گے، اس بدو دیہاتی کی آزمائش کے لیے آئے ہوں گے، اور یہ آزمائش میں ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ اور اس کی دوسری ملاقات وقت کے ایک امام جن کا اس وقت بڑا چرچا ہوگا، بڑا شہرہ ہوگا۔ اور اگر آپ قرائن پہ غور کریں گے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ جو امام جن کی بات حدیث میں ہو رہی ہے وہ امام مہدی ہیں۔ یہ ایسے ہی ان سے ملاقات کرے گا، ان کو بھی دعوت دے گا، مجھ پہ ایمان لے آؤ۔ وہ کہیں گے نہیں، تیرے ماتھے پہ اللہ نے کاف فا را لکھا ہے، تیری ایک آنکھ عیب والی ہے، میرا رب عیب والا نہیں ہو سکتا۔ اگر تو با اختیار ہے، تو رب ہے، سب سے پہلے اپنے اس عیب کو ختم کرتا، تو رب نہیں ہے۔ یہ سب لوگوں کے مجمع کے ساتھ اس نوجوان سے ڈسکشن کر رہا ہوگا، ڈیبیٹ کر رہا ہوگا، بحث و مباحثہ کر رہا ہوگا، اور لوگوں کو کہے گا اب دیکھنا کیا ہوتا ہے، میں اسے قتل کروں گا اور پھر دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ تلوار کے ساتھ اس جوان کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا، کاٹ کے رکھ دے گا۔ دو حصوں میں جسم تقسیم ہے، خون سے لت پت ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اور درمیان میں چل کے واپس آئے گا، چکر لگائے گا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ دیکھو اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، پھر اشارہ کرے گا، اور جسم کے ان دونوں ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ کے یہ نوجوان پھر سامنے کھڑا ہوگا، اور اب لوگوں کو کہے گا کہ دیکھو یہ میری طاقت، قوت اور پاور ہے، مجھ پہ اب ایمان لاؤ۔ اور پھر اس جوان سے پوچھے گا بتا میں تیرا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ سارا مجمع اس بات کا گواہ ہے، میں نے تیرے جسم کے دو ٹکڑے کیے، پھر ان کو آپس میں جوڑا، تجھے زندہ یہاں پہ کھڑا کر دیا، مجھ پہ ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جوان کہے گا میں تجھ پہ ایمان بالکل بھی نہیں لاتا، پہلے سے مجھے زیادہ یقین ہو گیا ہے تو میرا رب نہیں ہے، تو وہی ہے جس کا رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی حدیث میں ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ دو واقعات ہیں، اور مقابلے میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ جس سے پناہ ہر نماز میں آپ مانگتے ہیں، جس سے ڈرایا نوح علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے۔ اس فتنے کا مقابلہ کرنے والے دو لوگ ہیں، ایک بندہ پاس ہو گیا ہے اس آزمائش میں، دوسرا بندہ فیل ہو گیا ہے۔ بھائیو سوال یہ ہے پاس ہونے والا پاس کیوں ہو گیا، فیل ہونے والا فیل کیوں ہو گیا؟ ہماری زندگیوں کا سب سے اہم ترین امپورٹنٹ امتحان تو یہ ہے کہ جس میں ہمارے ایمان بچ جائیں۔ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، جناب رسول اللہ پہ ایمان ہے، ہم فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں، یوم آخرت کو مانتے ہیں، 6 ارکان ایمان کے وہ ہمارے پاس ہیں، 5 ارکان اسلام کے وہ ہمارے پاس ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کے ایمان اور اسلام ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر کوئی فتنہ جو ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہے، جو ہمیں جنت کی بجائے دوزخ کی طرف لے کے جائے، ہم نے اس فتنے کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ مسیح دجال جیسا فتنہ کھڑا ہے، مقابلہ کرنے والے دو لوگ ہیں، ایک پاس ہے ایک فیل ہے۔ کون سا کورس ہے جو پاس ہونے والے نے پڑھ رکھا ہے اور فیل ہونے والے نے نہیں پڑھا؟ یہ سوال ہے آج کا۔ دنیا کی ڈگری کا امتحان ہمارے بچے دیں، ہم دیں، اس سے ہماری روزی روٹی جڑی ہے۔ ہمارا معاشرے کے اندر کسی کے نیم کا مسئلہ ہے، کسی کے فیم کا مسئلہ ہے، کسی کی دولت کا مسئلہ ہے، کسی نے کسی سے مقابلہ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری 60-70 سال کی زندگی سے متعلق ہیں۔
فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. سب سے کڑا امتحان اس دنیا میں یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا ایمان اچکنا چاہے، ایمان سے ہمیں خالی کرنا چاہے، تو ہم اس اپنے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں. جو دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ایک فیل ہونے والے کی ہے، ایک پاس ہونے والے کی ہے. نصاب کیا ہے، کورس کیا ہے جو پڑھنے سے انسان کا ایمان بچتا ہے، نہ پڑھنے سے ایمان غارت ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے. وہ میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم فل نہیں ہے، وہ پی ایچ ڈیاں، آئی کام، بی کام، ڈی کام، وہ ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی نہیں ہے. ان کا تعلق ہماری دنیا کے ساتھ ہے، وہ فنون ہے، وہ روزی روٹی کمانے کھانے کے سلسلے ہیں، ان کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں. ایمان کی حفاظت کرنے والا کورس کون سا ہے؟ وہ کورس ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، جس کو کتاب اللہ کہتے ہیں. کتاب اللہ، اور کتاب اللہ میں قرآن بھی آتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث اور آپ کی سنت بھی آتی ہے. وہ جو امتحان میں پاس ہوا ہے اس نے کتاب اللہ کو پڑھا ہے، اور جو امتحان میں فیل ہوا ہے اس نے کتاب اللہ کو جانا نہیں ہے. اس نے اللہ تعالیٰ نے جو وحی کا علم ہے، جو خود اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اتارا ہے، بھیجا ہے، خود کلام کر کے آپ کو ڈیلیور کیا ہے، آپ کو منتقل کیا ہے، جس کو وحی کا علم کہتے ہیں، کتاب اللہ کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے اتارا جانے والا روحانی نورانی علم کہتے ہیں، جس کے دل اور سینے اور قلب میں وہ علم ہے، وہ اپنے ایمان کو بچانے والا ہے. اور فتنوں کے آگے وہ اس کا علم، اللہ کی رحمت کے بعد اس کا علم اس کے فتنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے اس کو محفوظ بنانے والا ہے. حصار ہے، قلعہ ہے اس کے ایمان کو بچانے کے لیے. اور جس کے پاس اللہ کی کتاب کا، قرآن کا، حدیث کا، آسمان سے جو روحانی نورانی علم آیا وہ نہیں ہے، اس کا ایمان خطرے میں، کسی وقت بھی کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے. اس لیے اگر ہم نے اپنے ایمان بچانے تو بھائی ہمیں جڑنا ہوگا کس کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین کی وحی کے علم کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ. اس کو سیکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ سوال ہے ہمارے ایمان کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے حدیثیں پڑھی ہیں، قرآن سیکھا ہے، قرآن سمجھا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے احکامات کو جانا ہے، وہ بندہ ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا. فتنہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور جو جتنا علم سے دور ہو جائے گا اتنا فتنوں کا شکار ہو کے رہ جائے گا. اور یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، ہمارے ہاں ایک اشکال پایا جاتا ہے. وہ اشکال یہ ہے بھائی، یہ کتاب اللہ کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور یہ تو ہمارے جیسوں کا کام تو نہیں ہے نا، یہ تو بڑے علماء کا کام ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے. ہمارا کام تو روٹی پکانا، کھانا کمانا، رزق حلال بھی تو عین عبادت ہے نا، وہ بھی تو کام کسی نے کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں. یاد رکھیں، رزق حلال کمانا، اپنے بچوں کی روٹی روزی پوری کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے لگائی ہے. جس اللہ نے روزی روٹی کی ذمہ داری ہماری لگائی ہے، اسی اللہ نے ہماری یہ ذمہ داری بھی لگائی ہے کہ اپنے ایمان کو بچاؤ. اور ایمان بچانے کا رستہ اور طریقہ یہ بتایا ہے. کیا طریقہ بتایا ہے؟ کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا اور جاننا، ایسا علم جس سے ہماری زندگی جڑی ہے، اس کو سیکھنا صرف مسجد کے مولوی اور عالم اور شیخ اور مفتی اور بڑے اسکالر کا کام نہیں ہے، وہ ہر مسلمان کا کام ہے، جس کے ذریعے سے اس کی زندگی سنورتی ہے. دین کے بنیادی مسائل کو سیکھنا اور سمجھنا، کتاب اللہ کو سیکھنا اور سمجھنا، عقیدے کو سمجھنا اور سیکھنا، احکام کو سمجھنا اور سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ سب لوگوں کا فریضہ اللہ نے رکھا ہے. دین ایسی چیز نہیں ہے کہ ٹھیکے پہ دے دو، مدرسے والوں نے بس کرنا ہے، مسجد والوں نے کرنا ہے، اور ہم خیر صلی اللہ فارغ ہیں. ہمارے پاس شاید صرف یہی کام ہے کہ روٹی روزی کمانی ہے، مال دولت اکٹھا کرنا ہے، اور بس ہم نے مرنا ہے اور ہم نے آگے چلے جانا ہے. نہیں،
اللہ رب العالمین نے کہیں پہ نہ کتاب اللہ میں یہ بات کہی ہے نہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ ایک والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سارے بچوں کو اپنے ذاتی الگ الگ مکان بنا کے دے گا، سب بچوں کے کاروبار بنا کے جائے گا۔ کتاب اللہ میں ایک والد کی، ایک ماں کی کہیں یہ ذمہ داری نہیں لگائی گئی، لیکن یہ ذمہ داری ضرور لگائی گئی ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے بندے مکان، دکان، تجارت، کاروبار، یہ ساری چیزیں اس کے لیے کوشش کرنا تیرا کام ضرور ہے، لیکن یہ ملنا اللہ کے اذن اور اس کے حکم اور تیرے بچوں کے نصیب کا ہے، لیکن اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ اللہ نے تیری ڈیوٹی میں شامل کیا ہے، ذمہ داری لگائی ہے۔ جو ڈیوٹی لگائی ہے، جو ذمہ داری لگائی ہے، اس کے لیے ہمیں فکر ہی نہیں ہے، اور جو ذمہ داری ہے ہی نہیں اس کے لیے دن رات ہم پاگل ہیں، اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ہلکان کیا ہوا ہے، بلڈ پریشر کا، شوگر کا، اپنے آپ کو مریض اور پیشنٹ بنایا ہوا ہے، ڈپریشن میں ہم ہیں، ٹینشن میں ہر وقت ہم ہیں، کس لیے؟ روٹی روزی پوری کرنے کے لیے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے کوشش تم نے کرنی ہے، محنت تم نے کرنی ہے، لیکن اس چیز کو اپنا ہم غم فکر ٹینشن نہیں بنانا، یہ اللہ کا اذن ہے، جو آپ کو دیتا ہے وہ آپ کی اولادوں کو بھی دے گا، لیکن یاد رکھنا تمہاری یہ ذمہ داری ضرور ہے، وہ علم خود بھی سیکھ لینا، بچوں کو بھی سکھا دینا، جس کے ذریعے سے تم اور تمہارے اہل و عیال جہنم سے بچتے ہیں، جس کے ذریعے سے تمہارا ایمان محفوظ ہوتا ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، وہ خود بھی سیکھنا، بچوں کو بھی سکھانا۔ جو ہم آج سمجھتے ہیں نا یہ ہماری ڈیوٹی نہیں، یہ ہمیں کسی نے غلط پٹی پڑھائی ہے۔ ہر مسلمان کا ایک فرض ہے، ہاں علماء، مفتیان، شیوخ اور یہ اسکالرز، ان لوگوں کی ذمہ داریاں ہم سے زیادہ ہیں، انہوں نے زیادہ سیکھنا ہے، انہوں نے زیادہ پڑھنا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے ان کاموں میں، وہ سکھانے والے ہیں، ان کی کفالت ہم نے کرنی ہے، اور سارا وقت انہوں نے دین کو دینا ہے تاکہ وہ سکھانے والے ہوں، لیکن سیکھنے کی ذمہ داری میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ان بچوں کی بھی ہے، بڑوں کی بھی ہے، عورتوں کی بھی ہے، مردوں کی بھی ہے۔ یہ دین یہودیت کی طرح، عیسائیت کی طرح، اس میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ بس پوپ نے کام کرنا ہے، پادری نے ایک کام کرنا ہے اور باقی سارے ویلے بس نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، پڑھ کے چلے جائیں، دین سیکھنے کی کسی اور کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس دین میں ایسی پاپائیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سکھانے والے تھے، سارا دن گزارنے والے، دین پڑھنے والے متخصص اسپیشلسٹ مفتی بھی آپ کے پاس پڑھتے تھے، باقی ہر مسلمان مومن صحابی جو کاروبار کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے وہ بھی رسول اللہ سے سیکھتا تھا، وہ بھی پڑھتا تھا، اسے پتا تھا دین میرے لیے بھی آیا ہے، میرے اہل و عیال کے لیے بھی آیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے چند لوگوں نے سیکھا، پڑھ لیا اور آگے پہنچا دیا، کام ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ ہر فرد کی اللہ نے ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی ہے، وہ سیکھے گا بھی اور اپنے اہل و عیال کو سکھائے گا بھی۔ اس وحی کے علم کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے، اور یہ جو سلسلہ قرآن مجید کو یاد کرنے کا ہے، قرآن حفظ کرنے کا ہے، جو مسجدوں میں جاری و ساری ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ کے بچوں کو، ہم خود کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو فتنوں سے محفوظ کیسے کریں، کیونکہ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے جب سمارٹ فونز نہیں تھے، انٹرنیٹ اس طرح ہر شخص کی ایکسیس میں نہیں تھا، وہ فتنے نہیں تھے جو آج کے دور میں موجود ہیں۔ سوچئے آج سے 15-20 سال پہلے، ہمارے بعد آنے والے لوگ 50 سال پہلے، ہماری نسلیں کن فتنوں کا مقابلہ کریں گی؟ آج کے فتنے ایسے جو شاید ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ہاں ڈسکس نہیں ہوتے عام، لیکن خواص میں وہ ڈسکس ہوتے ہیں، لوگوں کے ایمان کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے، الہاد پھیلایا جا رہا ہے، ایتھیزم پھیلایا جا رہا ہے، ان کو اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بدگمان کیا جا رہا ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا ہماری نسلوں میں عبداللہ عبد الرحمن پیدا ہوں، ہماری نسلوں میں مومن مسلمان پیدا ہوں، ہماری نسلوں میں کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کوئی مجوسی، کوئی ملحد، کوئی کافر اور بے دین پیدا نہ ہو، تو اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اللہ کی کتاب کے علم سے جوڑو۔ یہی وہ علم ہے جو ہمارے ایمان کا بھی محافظ ہے، ہمارے دین کا بھی محافظ ہے۔ باقی سب کچھ وہ سیکھیں، سائنس پڑھیں، ٹیکنالوجی سیکھیں،
انجینئرنگ میں جائیں، کاروبار کریں، تجارت کریں، ملازمت کریں، جہاں اللہ موقع دیتا ہے وہ کام کریں، خدمات پیش کریں، لیکن دین سے کٹ کے نہیں، دین سے جڑ کے۔ اور دین سیکھنے کا یہ مطلب نہیں، ہمارے ہاں لوگوں نے بنایا ہوا نا، دین سیکھنے کا شاید یہ مطلب ہے جو مسئلہ پیش آؤ گوگل کو پوچھو، جو وہ جواب دے بس وہ ٹھیک ہے۔ نہیں، دین سیکھنے کا یہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ دین گوگل کے ذریعے سے نہیں آتا، دین یوٹیوب کے ذریعے سے، ہاں یہ چیزیں معاونت کر سکتی ہیں آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہیں، لیکن اصل بیسکلی جو دین مجھے آپ کو سکھانا ہے وہ کس نے؟ وہ انبیاء کے بعد جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے وارث علماء ہیں، علماء کے پاس بیٹھنے، ان کے پاس وقت گزارنے، ان کی صحبت میں رہنے سے دین آئے گا۔ ہاں کتابیں، سوشل میڈیا، یوٹیوب اور یہ سائٹس، یہ ساری اپلیکیشن ہمارے لیے معاونت تو ہو سکتی ہیں، دین سکھانے کا بنیادی ادارہ نہیں ہو سکتے۔ اور ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہماری ڈیوٹی نہیں، اور ایک اور بات سمجھیں، مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے 2 بھائی بچے، ان کے والدین، جنہوں نے اس پرفتن دور میں کہ جب ہر جوان کی خواہش ہے، ہر گھر کی خواہش ہے، ہر خاندان میں، ہر برادری، قوم، قبیلے میں بس ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے ڈگری کون سی دلوائی ہے؟ آپ کا بچہ ڈاکٹر بنا ہے، آپ کا بچہ انجینئر بنا ہے، اس نے بڑے اداروں میں جا کے ٹاپ کیا کہ نہیں کیا؟ لوگوں کی ایک دوڑ ہے، دنیا کی چمک دمک میں، زرق برق میں اپنے آپ کو اس قدر الجھایا ہے، نہ اللہ کی پرواہ ہے، نہ اس کے دین کی پرواہ ہے۔ اس فتنے کے دور میں اگر والدین کو یہ احساس ہے، بچوں کو یہ احساس ہے کہ ہم نے مسجد میں جانا ہے، اللہ کی کتاب کو یاد کرنا ہے، سینے میں ڈالنا ہے، حفظ کرنا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اللہ کے رسول اسلام کی حدیث انہی کے لیے، خیرکم من تعلم القرآن، لوگوں بہترین تم میں وہ ہے جس نے اللہ کی کتاب کو سیکھا ہے، سینے میں ڈالا ہے، یاد کیا ہے، سارا دن قرآن پڑھا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم جتنے بھی نیک ہو جائیں، رمضان المبارک میں ہم لوگ سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتنے پارے پڑھتے ہیں ہم رمضان المبارک میں؟ زیادہ سے زیادہ 1 پارہ روزانہ پڑھ لیتے ہیں، 2 پڑھ لیتے ہیں، 3 پڑھ لیتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے 4-5 پڑھ لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اتنا قرآن کوئی دنیا میں پڑھ ہی نہیں سکتا جتنا قرآن کو یاد کرنے والا حافظ پڑھتا ہے۔ ایک حرف پہ اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، اور یہ روزانہ جب ایک دن میں 3 سال میں حفظ کیا ہے انہوں نے، 2.5 سال میں کیا ہے، 2 سال میں کیا ہے یا 4 سال میں کیا ہے، سوچ کے دیکھیں ہماری دنیا زندگی میں ہمارے ہاں جتنے بھی ٹیکنالوجی کے نظام ہے، حساب کتاب کے سسٹم ہے، کیلکولیٹر، سب فیل ہو کے رہ جائیں، ان کی نیکیوں کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے جنہوں نے ایک دن میں 10 پارے پڑھے بھی ہیں، سنائے بھی ہیں۔ کوئی ان کی نیکیوں کا شمار کر ہی نہیں سکتا۔ اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو اتنا قرآن دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ دوست ہیں، چاہے وہ چھوٹے بچے بھی ہیں نا، ان کی خدمت کیا کریں، ان سے دعا لیا کریں۔ اور اگر آپ کے گھر میں ایسا بچہ موجود ہے جو قرآن حفظ کرتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، اس کو پروٹوکول دیا کریں، جس کے لیے فرشتے پر جھکاتے ہیں، وہ خیر سیکھنے والا، خیر سکھانے والا، خیر پھیلانے والا، جس کے لیے فضاؤں میں اڑنے والے پرندے دعائیں کرتے ہیں، جس کے لیے پانیوں میں تیرنے والی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، جس کے لیے بلوں میں چیونٹیاں اللہ سے مانگتی ہیں، اس کو پروٹوکول دیں، عزت دیں، احساس کریں، اس سے دعا کروائیں۔ وہ اللہ کا قریبی ہے جو دن میں قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اس کی خدمت بھی کریں، اس سے دعا بھی لیں۔ اگر کہیں غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، اس کو سمجھائیں، اس کی اصلاح کریں، نصیحت کا عمل جاری رکھیں۔ اور یہی حاملین قرآن صرف دنیا میں نہیں، قبر میں بھی اللہ رب العالمین اس قرآن کی برکت سے ان کی نجات کا سما پیدا کرے گا۔ کیونکہ جب فرشتے سوال کریں گے نا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، 3 سوال ہوں گے نا، تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا ہے، چوتھا سوال بھی ہوگا۔ 3 تو معروف ہیں، چوتھا بھی حدیث میں آیا ہے، وہ چوتھا سوال کیا ہوگا؟ جو تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے گا، چوتھا سوال اس سے بھی ہوگا، جو جواب غلط دے گا، جسے جواب نہیں آئیں گے، چوتھا سوال اس سے بھی ہوگا۔ اور وہ سوال یہ ہے
صحیح جواب دینے والے سے پوچھا جائے گا تجھے ان سوالوں کے جواب کس نے سکھائے، تجھے ان سوالوں کے جواب کیسے آ گئے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ تلیتو و دریتو، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا بھی تھا، اس کو سمجھا بھی تھا، اس پہ عمل بھی کیا تھا۔ جس کو جواب نہیں آئیں گے فرشتے اس سے بھی پوچھیں گے اللہ کے بندے 60-70 سال زندگی گزار کے آیا ہے، اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی تھی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھی، سننے کے لیے کان دیے تھے، سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ دیا تھا، چلنے کے لیے جس نے قدم دیے، پکڑنے کے لیے جس نے ہاتھ دیے، اتنی نعمتوں سے تجھے نوازا تھا، اپنے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، کتاب پڑھانے والے، سمجھانے والے، معلم اساتذہ موجود تھے، قراء پڑھنے والے موجود تھے، کتابیں بھی تھیں، سارے رستے اس نے تیرے لیے کھولے تھے، مسجدیں بھی تھیں، ادارے بھی تھے، سب کچھ تھا، پھر بھی جواب نہیں دے سکا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا ما تلیتو ولا دریتو، ہاں سب کچھ تھا لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا، میں یہ سمجھتا تھا شاید روٹی کمانا سارا کام اسی سے حل ہو جاتا ہے، میں یہ سمجھتا تھا شاید 4-5 نمازیں پڑھ کے سب کچھ اسی سے حل ہو جاتا ہے۔ ما تلیتو ولا دریتو، نہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا۔ فرشتے کہیں گے ہاں یہی وجہ ہے، جس نے پڑھا سمجھا اور عمل کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہ پڑھا نہ سمجھا نہ عمل کیا وہ ناکام ہو گیا ہے۔ قبر میں بھی اس کی جیت ہے جس نے اس کتاب کو پڑھا سیکھا اور سمجھا ہے، اور میدان محشر میں سایہ بنانا ہے اللہ نے اس قرآن کو۔ کانہما غمامتان، رسول اللہ نے فرمایا پڑھو اس کی 2 صورتیں، الزہراوین، البقرہ، آل عمران، جو البقرہ آل عمران سے محبت کرے، پیار کرے، پڑھے۔ فرمایا تأتیانی یوم القیامتی کانہما غمامتان، چھتریاں بن کے آئیں گی، سورج کی چلچلاتی دھوپ سے اس کو بچائیں گی، حدت اور گرمی میں اس کے لیے سکون کا سما پیدا کریں گی۔ یہ تو میدان معاشر ہے نا، میدان معاشر ہے۔ جنت میں بھی اللہ نے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ اقرا ورتقے، اقرا ورتقے، کیا کہے گا اللہ؟ پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ جہاں پہ تیرے پڑھے جانے والے قرآن اور اللہ کے کلام کی آخری آیت ہوگی، اسی بلند و بالا جگہ پہ تیرا گھر ہوگا، تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ میرا رب تو دنیا میں، قبر میں، میدان محشر میں اور جنت میں اعلیٰ مقام دے رہا ہے اس کو جس نے محسوس کیا، سمجھا، معاشرے کے کسی فتنے کا شکار نہیں ہوا۔ اس نے سمجھ لیا ہاں نوکری، جاب، ملازمت، کاروبار، بزنس، تجارت یہ اہم ہے، اس سے میری روٹی روزی جڑی ہے، یہ کروں گا، ہوگا۔ دنیا کی ڈگریاں، فنون، انجینئرنگ، سائنس سیکھنا سکھانا یہ عمل جاری رہے گا، رکے گا نہیں، یہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن میری صبح، میری شامیں، میرے دن، میری راتیں، میری زندگی کے ایام، لیل و نہار، اللہ نے اگر بولنے کی صلاحیت دی ہے، سمجھنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اللہ نے ذہین بنایا ہے، سمجھدار بنایا ہے، تو میری صلاحیتیں کتاب اللہ کے لیے وقف ہوں گی۔ چونکہ اس نے یہ سمجھا اور جانا ہے، اس لیے اللہ نے جنت میں بھی اعلیٰ مقام پہ اس کو فائز کیا ہے۔ اور عزیز بھائیوں، میں آخری بات کر رہا ہوں، اس کے بعد میری بات کا اختتام ہے۔ یہ عظمت اور فضیلت جس کا میں نے ذکر کیا، اس میں ایک اشکال ہے چھوٹا سا، اور وہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف قرآن مجید یاد کر لینا، اس کو رٹا لگا لینا، یہ کر لینا کافی ہے، اس سے یہ فضیلت اور عظمت مل جاتی ہے۔ نہیں بھائیو، صرف اس سے یہ فضیلت اور عظمت نہیں ملتی۔ ہمارے ہاں یہ بات سمجھی جاتی ہے لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ قرآن یاد کرنا یہ پہلی سیڑھی ہے، اصل کام اب شروع ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں حافظ پیدا ہو رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے یہ بات کہ حفاظ بڑے پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں کا ذوق ہے قرآن حفظ کرنے کا اور کروانے کا۔ لیکن یاد رکھیں، حافظ پیدا ہو رہے ہیں، محافظ پیدا نہیں ہو رہے۔ یاد کرنے والے ہیں، سمجھنے والے نہیں ہیں۔ قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب، اور اس سے بھی کم عمل کی جانے والی کتاب۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے، اور ہمارے ہاں یہ مسئلہ پیدا کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہمارے والدین اور بڑوں سے یہ مسئلہ کنورٹ ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے، لوگوں بچوں کی طرف آتا ہے۔ کیا بنانا ہے بچے کو؟
ہر ایک کی زبان پہ یہی ہے، سافٹ ویئر انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، بس فلاں کروں گا فلاں. یہ اس کے علاوہ ہمیں کام ہی کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ بچوں کو کچھ سکھایا ہی نہیں ہم نے، پڑھایا ہی نہیں ہم نے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ بنائیں سافٹ ویئر، بنائیں بھائی، کس نے روکا آپ کو؟ جب اللہ آپ کو اجازت دے رہا ہے، اللہ بلکہ حکم دے رہا ہے کہ رزق کی تلاش کے لیے نکلو، اپنی روزی پلان کرو، اپنی محنت کرو، کوشش کرو. روکنے والا کون بے وقوف ہو سکتا ہے جو اس چیز سے آپ کو روکے؟ کوئی نہیں روکتا، اللہ کہتا کرو. لیکن اللہ رب العالمین جہاں پہ یہ کہتا ہے نا روزی روٹی کی کوشش کرو، تلاش کرو، وہیں پہ ساتھ ایک اور بات بھی کہتا ہے کہ تلاش تم نے کرنی ہے، تلاش تم نے کرنی ہے. کیوں کرنی ہے بھلا؟ میں کہہ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں تم نے تلاش کرنی ہے. لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ روٹی روزی ملتی اس وجہ سے ہے کہ میں محنت کرتا ہوں. نہیں، ملے گا تمہارا مقدر، تمہارا نصیب، میرا حکم، میرا اذن ہوگا تو ملے گا. روٹی روزی کا تعلق انسان کی نہ محنت کے ساتھ ہے، نہ صلاحیت کے ساتھ ہے، نہ انویسٹمنٹ کے ساتھ ہے، نہ کوشش کے ساتھ ہے. قرآن پڑھ لیں آپ، کتاب اللہ پڑھ لیں، آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ روٹی روزی مال دولت کا تعلق انسان کی محنت کے ساتھ ہے ہی نہیں. کرتے کیوں ہیں ہم؟ اللہ کا حکم ہے بس. نہ ہوتا تو من سلوا اتارتا وہ. ہمیں اجازت نہیں ہونی تھی روٹی روزی کے لیے محنت کرنے کی، جیسے بنی اسرائیل کو نہیں تھی، من سلوا اترتا تھا. ہمیں اس نے باقاعدہ حکم دیا ہے کرو تلاش، محنت کرو، لیکن ساتھ یہ سمجھایا ہے، پڑھایا ہے، سکھایا ہے کہ امید اپنی دکان سے نہیں لگانی، امید اپنی انویسٹمنٹ سے نہیں لگانی. توکل ہو، اپنا سپرداری، وہ اپنی دکان، اپنی ملازمت، اپنی تنخواہ پہ نہیں رکھنی. وہ اللہ کے اذن اور حکم سے تمہیں ملے گا، وہ جو دے گا. اس کا تعلق تمہاری محنت کے ساتھ. اگر محنت کے ساتھ روزی روٹی کا تعلق ہے بھائی، تو جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، مزدور، مستری، مکان بناتا ہے، وہ تو دنیا کا سب سے نمبر 1 امیر شخص ہونا چاہیے. سب سے زیادہ محنت تو وہ کرتا ہے. اگر اس کا تعلق پیسے کے ساتھ ہے، دولت کے ساتھ ہے، تو دنیا میں انویسٹ کرنے والے تو بڑے لوگ ہیں، فیل ہوتے ہیں. کئی لوگ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو 40-50 سال جن کو فیلڈ میں کسی بھی شعبے میں کام کرتے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آج تک ہم سیٹ نہیں ہوئے. اور انہی سیٹ نہ ہونے والوں کے بچے جب مارکیٹ میں آتے ہیں، عملی فیلڈ میں آتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 مہینے سال میں ان کو برکت دے دیتا ہے. وہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ ایک نسلوں کو اللہ نسل کو بڑھا دیتا ہے، دوسری فقیر کنگال بنا دیتا ہے. ایک نسل فقیر ہے، دوسری امیر ہے. بڑی صلاحیت والے، بڑے کاریگر لوگ دنیا میں مانگتے پھرتے ہیں، رولتے ہیں، ان کے ہنر کی کوئی قدر نہیں. اگر ہنر سے ملتا ہے، صلاحیت سے ملتا ہے، تو وہ کیوں کچھ کمانے میں ناکام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق نہ ہنر سے ہے، نہ کوشش سے ہے، نہ محنت سے ہے، نہ مال سے ہے، نہ تجربے سے ہے. اس کا تعلق اللہ کے اذن سے ہے، اس کے حکم سے ہے. محنت ہوگی کس لیے؟ اللہ کا حکم ہے. لیکن ملے گا کیا؟ جو وہ چاہے گا، جو وہ جانے گا میرے لیے بہتر ہے. اس لیے اس چیز کے پیچھے اتنا مت بھاگیں، اتنا مت دوڑیں کہ ہر فرض رہ جائے اور بس یہی کرتے رہ جائیں. ملنا اینڈ پہ وہی ہے جو میرے رب نے میرے لیے اور آپ کی نسلوں اولادوں کے لیے لکھا ہے. زیادہ اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں، ان کی روزی روٹی کے بارے میں پریشان ہونے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. غلط سبق پڑھا رہے ہیں ہمارے موٹیویشنل سپیکر، لوگوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، کہ ذہنوں کو، عقیدوں کو تباہ کر رہے ہیں. سکسیس کا غلط مفہوم بتا رہے ہیں. کامیابی یہ سکھا رہے ہیں کہ کامیاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ دولت. نہیں، زیادہ دولت ہونا نہ ہونا یہ سب چیزیں ایک جانب ہیں. وہ اللہ رب العالمین کی ایک تقسیم ہے، وہ اسی کے مطابق کرتا ہے. ورنہ دنیا کے اندر آپ کو حالات کچھ اور نظر آئیں، حالات ریزلٹس اس کے مخالف اور الٹ نظر آئیں. اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں اگر سوچنا ہے تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ اللہ کے دین کو سمجھنے اور سیکھنے میں، اپنے ایمان کو محفوظ بنانے میں یہ کس درجے میں کھڑے ہیں، کس سٹیج پہ کھڑے ہیں. اور صرف قرآن کو یاد کرنے والے حافظ نہیں چاہیے امت کو، اس کو سمجھنے والے بھی چاہیے. اس لیے مساجد کو بھی چاہیے کہ وہ اس حصار سے نکلیں. قرآن صرف یاد کرنے کا شعبہ، حفظ القرآن کا شعبہ مسجد میں صرف کافی نہیں ہے. جتنی مسجدیں ہمارے، اور یہ بھی نہیں ہے ضروری کہ دین کی تعلیم صرف مدرسے میں ہوتی ہے، یہ بھی تقسیم ہم نے کی ہے. رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں کوئی تقسیم نہیں مسجد اور مدرسے کی، کوئی تقسیم نہیں.
جس مسجد میں رسول اللہ علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، جس میں جمعہ ہوتا ہے، اسی میں صحابہ بیٹھتے ہیں، تعلیم بھی ہوتی ہے، وہی مسجد ہے، ان صحابہ کا، ان طالب علموں کا ہاسٹل بھی ہے، وہاں پہ وہ سوتے بھی ہیں، وہاں پہ وہ پڑھتے بھی ہیں، وہی ان کا گھر بھی ہے، وہیں پہ وہ رہتے بھی ہیں، وہی مسافر خانہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ جس مسجد میں نماز ہے اس مسجد میں تعلیم ہے، جس مسجد میں نصیحت ہے اسی مسجد کے اندر لوگوں کو سکھایا بھی جا رہا ہے۔ اس لیے صرف قرآن یاد کرنے کا شعبہ بنا کے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا بہت بڑا ہم نے تیر مار لیا ہے، تو بھائی اتنا بھی بڑا نہیں مارا ضرور ہے، کام ضرور کیا ہے ہم نے کہ ہم نے قرآن یاد کرنے والے، قرآن پڑھنے والے حافظ پیدا کیے ہیں، لیکن ابھی ان کو محافظ بنانا ہے۔ ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور ہیں، عشق کے امتحان ابھی اور ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے مرحلے اور درجے ابھی اور باقی ہیں، اور بچوں کو بھی یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہمارا یہ اختتام نہیں ہے۔ جب ہم نے آخری سبق سنایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، آخری سبق میں کیا سنایا ہم نے؟ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا فَقَدِ اهْتَدَوْا تو ہدایت پا جاؤ گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آخری سبق میں ہم نے صحابہ کے اس ایمان کو سمجھنا ہے، ابھی لفظوں کو یاد کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، قرآن سکھاتا کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، قرآن ہم سے ہم کلام ہو کے ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے، ابھی یہ سیکھنے کا مرحلہ باقی ہے۔ ہم نے ابھی اپنی رفتار کو اور بڑھانا ہے اور آگے نکلنا ہے، اور جب والدین کی ذہن سازی ہو جائے گی نا کہ ہم نے اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے محنت کوشش ضرور کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے محنت یہ ہوگی کہ کیا میرا بچہ قرآن یاد کرنے والا، قرآن یاد نہیں کیا تو کرواؤ اسے، کر لیا ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ سمجھتا بھی ہے قرآن کو کہ نہیں سمجھتا۔ قرآن سمجھ لیا ہے، ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی ہے، اور قرآن کے ساتھ سنت بھی شامل ہے۔ جب اس قرآن کو یاد کرنے والے، سمجھنے والے بن گئے تو بس انقلاب آ گیا۔ یہی طریقہ رسول اللہ علیہ السلام کے انقلاب کا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو آفر ہوئی تھی مکے میں جب آپ تھے، حکومت لے لیں، پیغمبر چاہتے تو لے لیتے حکومت، لے آتے انقلاب، لیکن نہیں کیا ایسے، بلکہ افراد تیار کیے، تعلیم سے، علم سے، تربیت سے، نصیحت سے افراد کو تیار کیا۔ اور افراد تیار کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو کتاب اللہ سے جوڑ دیں، اللہ کی تعلیم سے جوڑ دیں، کتاب اللہ، قرآن مجید اور رسول اللہ کی حدیث سے جوڑ دیں، وہ سیکھتے جائیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا علم کے اندر عمل بھی شامل ہوتا ہے، عمل اور علم ایک ہی چیز ہے، علم کے ساتھ عمل ہو تو علم پورا ہوتا ہے، علم کے ساتھ عمل نہیں ہے تو پھر بھی انسان جاہل رہتا ہے، علم کے ساتھ ہی عمل ہے، اور جب یہ تفہیم تعمیل کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے پھر دنیا میں انقلاب آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، جہاں پہ ہم سیکھنے والے ہیں، یاد کرنے والے ہیں، وہاں پہ ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ جن بچوں نے آج پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہے، اس مرحلے کو بڑی ہی کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حفظ اور اس پڑھے ہوئے کلام کو قبول فرمائے، اور اس سے بڑھ کے ان کو یہ سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے والدین کے لیے اس پورے عمل کو صدقہ جاریہ بنائے، اساتذہ کے لیے جنہوں نے محنت کی، اور پوری مسجد کی انتظامیہ، نمازی جو اس معاملے کے اندر ان کے معاون رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکات سے نوازے، اور مزید یہ سلسلے آگے بڑھیں، پیچھے نہ آئیں، بلکہ آگے سے آگے بڑھتے ہی چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، وما توفیقنا الا باللہ۔